اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات۔ پہلی فرشتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور روشنی یعنی لائٹ سے پیدا کیا۔ دوسری جنات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اور تیسری انسان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کی تخلیق کا واقعہ ہمیں سورۃ البقرہ میں کچھ اس طرح ملتا ہے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن پاک میں آدم کو مٹی سے وجود بخشنے کی 1-2 جگہ مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَامٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اور جگہ نقشہ ملتا ہے سورہ صاد میں، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ اور سورۃ الرحمن میں بھی ہے مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کا مٹی سے وجود میں آنا اور بھی ریلیجیس اسکرپچرز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ Cultures worldwide such as in ancient Egyptian, Greek, Chinese and indigenous American traditions where creator gods mold the first people from mud or clay. But according to science ہمیں perspective دیتا ہے کہ evolution کا۔ Humans evolved over millions of years from ape-like ancestors through a slow, continuous process of change rather than appearing as a single sudden creation. مطلب سائنس ہمیں یہ کہتا ہے کہ اچانک سے ایک انسان وجود میں نہیں آیا، یہ ایولیوٹ ہو کر آیا ہے، یعنی پہلے کچھ اور تھا، پھر ایولیوشن تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا ہے۔ Science has largely figured out how modern humans evolved from ape-like ancestors through the process of human evolution, but the exact chemical origin of the very first life, called abiogenesis, remains an active area of research with leading theories rather than a single absolute proof. Okay, to understand how humans came to be in life, science divided it into 2 main parts. First, how the first life started, and second, how those lives changed over millions of years into humans. Non-living to living, scientists believe life began over 3.5 billion years ago when simple chemical compounds in Earth's primordial environment combined to form organic molecules. Second, the missing link. While scientists understood how individual molecules and RNA, DNA components can form the exact steps where non-living chemicals turn into a self-replicating living cell is still being studied. ایک جگہ جہاں سائنس ہمیں ایولیوشن کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہی سائنس ہمیں دوسری جگہ یہ بتاتا ہے کہ جو بھی انسان کے اندر ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو انسان کے اندر ہیں اور وہ مٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ Chemical composition. While humans are not made of clay, the atoms inside our bodies such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and trace minerals are the same basic chemical elements found in the earth's crust and soil. یہ سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ایلیمنٹ سوئل میں پائے جاتے ہیں وہی ہماری اس میں باڈی میں پائی جاتے ہیں۔ The cycle of life. These elements sustain us through the food we eat and the water we drink, while cycle through the earth and living plants, but they assemble through biological growth and metabolism. مطلب سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پرفیکٹ جیسے مٹی سے ہی اٹھا کر انسان بنا دیا ہو، یہ چیز نہیں ہے، ناٹ اسپینٹونیس شیپنگ فرام مڈ، بٹ ہاں کہ جو منرل اس میں پائے جاتے ہیں سوئل میں وہ انسانی باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن سائنس آج تک یہ پروو ہی نہیں کر پایا ہے کہ پہلا انسان کیسے بنا یا کون تھا، یہ سائنس آج تک نہیں پروو کر پایا، جبکہ قرآن پاک میں صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور مٹی سے وجود بخشا۔